الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. صدق الله العظيم. دنیا میں حق اور باطل کی جنگ رہتی ہے اور شروع سے ہے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک حق اور باطل کی جنگ رہے گی. حق اسلام ہے اور باطل سارے کے سارے مذہب ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. پیچھے 5 مذاہب کا ذکر ہوا جو سب کے سب باطل ہیں. یہودیت کا، نصرانیت کا، صابئیت کا، مجوسیت کا اور شرک کا. مشرکین یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، یہودی یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، عیسائی یہ بھی اسلام کے خلاف ہے، مجوس اور صابئی یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اور جتنے فرقے بن رہے ہیں وہ سب کے سب فرقے اسلام کے خلاف ہیں. اسلام ایک طرف ہے حق اور دوسری طرف سارے کے سارے باطل ہیں. حاغان خصمانی، دو لڑنے والے دو فریق، یہ 2 فریق ہیں. کون 2 فریق ہیں؟ ایک طرف اسلام اور ایک طرف سارے کے سارے باطل، حق اور باطل. اختصموا فی ربہم، یہ سب اپنے پروردگار کے سلسلے میں جھگڑے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. کیا اسلام کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور یہ سب مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت ہے. کتنی تعداد ہے کوئی ٹھکانا نہیں. 360 بت خانے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. خانے کعبہ بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے. آپ کی مسجد کو اگر دیکھا جائے تو 1/3 یعنی اس ستون سے لے کر کے وہاں تک یہ اتنی بڑی بلڈنگ، بلکہ اس سے تھوڑی چھوٹی ہی ہو. جی 600 اسکوائر فٹ ہے خانے کعبہ. اتنی ہی ہے، 1/3 ہے یا اس سے تھوڑا سا کم ہے. اس نے 360 مورتیاں رکھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مورتیاں چھوٹی چھوٹی ہوگی اور ہر برادری کی اور ہر قبیلے کی اور ہر ضرورت کی انہوں نے اپنی بنا رکھی ہوگی. ہندوستان ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں پر 60,000 معبود کو پوجا جاتا ہے. ہر رنگ کے لوگ اور ہر کاسٹ کے لوگ اور ہر ضرورت کے لیے الگ معبود بنا رکھے ہیں. ایک دن ہمارے یہاں گاڑی نہیں مل رہی تھی شہر جانے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو کہا آج لوہے کی پوجا کا دن ہے، لوہے کو بھی پوجتے ہیں اور اس کے لیے بھی ایک دن کی چھٹی کر دیتے ہیں. تو لوہے کا معبود الگ ہوتا ہے، روشنی کا الگ ہوتا ہے، تاریکی کا الگ ہوتا ہے، علم دینے والی دیوی الگ ہوتی ہے، اور کوئی زمین کو اٹھانے والا الگ ہے اور آسمان کو الگ ہے. ہر طرح سے کے الگ قسم کے معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو اختصموا فی ربہم، رب کے سلسلے میں اختلاف ہے. اسلام کہتا ہے کہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ لوگ بہت طرح سے جھگڑتے ہیں. مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ ایک اللہ تو ہے اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے معبود ہیں. یہ معبود سفارش کرتے ہیں تو ان کو
ماننا پڑتا ہے. کیوں ماننا پڑتا ہے؟ بڑا بادشاہ ہے اور اس بڑے بادشاہ نے اپنی پوری بادشاہت کے ظلم بنا رکھے ہیں اور ہر ظلم کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنا دیے. جس ظلم کا جو بادشاہ ہے وہ جو سفارش کرے گا، جو کام کہے گا کرنے کے لیے کہ ہمارے ایریے میں اس کام کی ضرورت ہے، تو بڑے والے کو ماننا پڑے گا، نہیں تو حکومت نہیں چلے گی. یہ مشرکین کہتے ہیں. جیسے پارلیمنٹ میں ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، اور ہر صوبے کا الگ الگ ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ ہے. ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کی ضرورت کو بتائے گا کہ سڑک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، اور غریبوں میں امداد کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے. ان ساری ضرورتوں کو اوپر والے کو ماننا پڑے گا وہاں پارلیمنٹ میں. اگر وہ نہیں مانیں گے تو یہ بغاوت کریں گے. جو بغاوت کریں گے حکومت نہیں چلے گی، لہٰذا خدا کی بھی حکومت نہیں چلے گی. انہوں نے اسے بنا رکھا ہے. تو اس قسم سے ربی اپنے رب کے سلسلے میں جھگڑے ہوئے. الذین کفروا، تو پھر کیا ہوگا وہی جو گزشتہ کل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے. جو سارے کے سارے لوگ کھڑے رہیں گے ملک شام میں، سارے کے سارے لوگ سب لگا کے کھڑے ہوں گے اور وہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا اور اللہ کا عرش دکھے گا اور سارے کے سارے لوگوں کو نام اعمال ملے گا. وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. یہاں پر کتنے بھی کچھ کر لیں، پوری دنیا کے لوگ لڑتے ہی رہیں گے، جھگڑتے ہی رہیں گے. یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے سارے انسانوں کے درمیان کہ سب لوگ مل کر کے ایک بات کو مان لیں، مانتے ہی نہیں. اس لیے یہاں پر فیصلہ نہیں ہوگا. یہاں فیصلہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. وہاں پر فیصلہ ہوگا. کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نام اعمال میں سب کے لکھے ہوئے اعمال دکھا دیں گے. ان لوگوں کے بھی اعمال دکھا دیں گے. دائیں ہاتھ والے کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا اور بائیں ہاتھ والے کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا. اور دائیں ہاتھ والے خوشی منائیں گے اور بائیں ہاتھ والے روتے پھریں گے. اب اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے اللہ نے پل صراط بنا رکھا ہے، اوور برج بنا رکھا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ پل صراط کشادہ راستہ ہے اور غیر کے لیے یعنی جہنمیوں کے لیے بہت خطرناک راستہ ہے. بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس پہ چل ہی نہیں پائیں گے. چلیں گے تو کر کے نیچے گر جائیں گے اور نیچے جہنم ہے. اللہ کہیں گے کہ اب فیصلہ ہو چکا، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. رزلٹ سنا دیا گیا ہے، نتیجہ سنا دیا گیا ہے. اب پھر کیا ہوگا؟ اب جہنم والے جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. جنت والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو پہلے جہنم والوں کا ذکر ہے فالذین کفروا سے، اور آگے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات سے جنت والوں کا تذکرہ ہے. تو پہلے دیکھیے جہنم والوں کا کیا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. لہذا جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا، الذین کفروا کا ترجمہ کریں گے جنہوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا انکار کیا. اسلام کا انکار کرنا کفر ہے، چاہے وہ مشرک کرے، بتوں کی پوجا والا کرے، یا یہودی کرے، یا عیسائی کرے، یا مجوس کرے، یا عیسائی کرے. کوئی بھی کوئی کر رہا ہے تو سب کا سب اسلام کا مخالف ہے. اسلام ایک طرف ہے اور سارے کے سارے مذاہب دوسری طرف. تو جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا ان کے لیے کپڑے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یعنی انسان کپڑا پہنتا ہے، ٹوپی الگ ہے، کرتا الگ ہے، بنیان نیچے الگ ہے اور پاجامہ یا لنگی نیچے الگ پہنتا ہے، تو یہ آگ کا پہنایا جائے گا.
آگ کی پہنائی جائے گی اور کرتا آگ کا پہنایا جائے گا اور تہمت اور دودھی یا پجامہ آگ کا پہنا دیا جائے گا. ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. درزی کپڑا کاٹتا ہے, ہم ان کے لیے کپڑے سلاتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں اور درزی کپڑا کاٹتا ہے اور کاٹ کر کے سلتا ہے. تو وہاں ان کے لیے آگ کا کپڑا سلایا جائے گا اور جس طرح سے کپڑا سر سے پیر تک کو لپیٹے ہوا رہتا ہے ویسے ہی جہنم کی آگ ان سے لپٹی ہوئی ہوگی. یہ مطلب جہنم کا ذکر ہو تو اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے. یوں کہیے کہ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. یہ تعریف صحیح ہے. جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. نماز میں بھی جہنم کی آیت پڑھی جائے تو دل کے اندر رہے کہ اللہ بچا لیجیے, کیونکہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ کس آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہو اور کس کا ایمان پر خاتمہ ہو. اصل خاتمے کا اعتبار تو آگ کا کپڑا ہوگا. اللہ ہماری مدد کرے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, ان کے سر کے اوپر سے بہت گرم پانی ڈالا جائے گا. جیسے نہاتے ہیں تو ہم ٹب میں سے پانی لیتے ہیں اور سر پہ ڈالتے ہیں. یصب اوپر سے پانی ڈالا جائے گا. اور اس سے پہلے کیا ہوگا, مفسرین نے لکھا ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے سے, ہتھوڑا جانتے ہیں جو لوہے کو توڑنے کے بنانے کے لیے لوہا کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ رکھ کر کے مارتا ہے جو لوہا دبتا ہے اور وہ اپنی شکل میں بنتا ہے. تو جو ہتھوڑا ہوگا اس ہتھوڑے سے فرشتہ سر میں مارے گا. اگر سر میں مارے گا تو سر میں سوراخ ہو جائے گا اور سوراخ ہو جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اس کے اوپر سے پانی, گرم پانی ڈالا جائے گا. یہ گرم پانی اتنا خطرناک ہوگا کہ سر کے اندر سے پیٹ میں داخل ہو جائے گا اور پیٹ میں داخل ہو کر کے نیچے پیخانے کے راستے سے نکل جائے گا. اتریوں کو لے کر کے باہر نکل جائے گا. جان نہیں جائے گی, جان باقی رہے گی. وہ تکلیف محسوس کرتا رہے گا. دنیا میں تو ایسی تکلیف میں انسان جیے گا ہی نہیں, فوراً کا فوراً ختم ہو جائے گا, وہاں پر ختم نہیں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت کہہ رہے ہیں یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, پگھل جائے گی وہ چیز اس پانی سے, گرم پانی سے, وہ چیز جو ان کے پیٹ میں ہے. سر میں جب ڈالیں گے تو اندر سے ساری کی ساری چیز پگھل کر کے نیچے باہر نکل جائے گی. والجلود, اور چمڑے بھی پگھل جائیں گے. جو سر پہ پانی ڈالا جائے گا تو چمڑے بھی پگھل جائیں گے. اس کے بعد پھر جسم کو صحیح کر دیا جائے گا, بالکل پہلے کی طرح جسم ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے سر پہ مارا جائے گا اور پھر اسی طرح سے پانی ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. مقامع کے معنی ہتھوڑے, لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. لوہے کے ہتھوڑے سے ان کے بدن میں مارا جائے گا, ان کے سر میں مارا جائے گا. اب وہ کسی طرح سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے, بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو جب وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو دل پکڑ کر کے دل اندر ڈال دیا جائے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا. غم مانا گھٹن, جو آگ ہی آگ ہے اور گھٹن ہی گھٹن ہے, سانس بھی نہیں صحیح سے لے پا رہا ہے. جب جب یہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلے گھٹن کی وجہ سے, اعیدوا فیہا, پھر لوٹا دیے جائیں, جہنم میں آگ میں پھر لوٹا دیے جائیں. اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق,
دہکتی آگ کا عذاب چکھو. یہاں فرصت نہیں ہے، وہاں تم بیتتے تھے، وہاں تم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہاں تم اللہ کی عبادت گاہوں کو توڑتے تھے، اور وہاں تم مسلمانوں کو قاتل کہتے تھے اور مسلمانوں کو مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے، بم برساتے تھے تم، اور وہاں معصوموں کو تم مارتے تھے. یہاں پر تمہیں چھٹی نہیں ہے، یہاں پہ تم آ گئے ہو، اب تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ذوقوا، چکھو، یہ کون کہیں گے؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے. ذوقوا عذاب الحریق، یہاں سے فرصت نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم کو یہاں پر رہنا ہے، یہاں سے فرصت نہیں. مومن ایمان لایا ہے اور کافر نے کفر کیا ہے. مومن یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا ایمان پر زندہ رہوں گا، اور جب میری موت آئے تو اے اللہ ایمان پر موت آئے، کلمہ پر موت آئے. اللہ تعالیٰ 100 سال کی زندگی دے، 2 سال کی، 200 سال کی زندگی دے، 1000 سال کی زندگی دے، 1,00,000 سال کی زندگی دے، مومن ایمان سے ہٹنا نہیں چاہتا. جتنی لمبی عمر ہو جائے ایمان سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے، وہ ثواب کرتا ہے، نیکیاں کرنا چاہتا ہے. کافر بھی اسی طرح سے اڑا ہوا ہے، کافر بھی اسی طرح سے اڑا ہوا ہے. وہ کفر کو چھوڑ نہیں رہا ہے، پکڑے ہوا ہے، اللہ کے انکار پر اڑا ہوا ہے، کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور گاتا ہے غیر اللہ. اللہ کی کائنات میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہے، ٹھنڈے پانی پی رہا ہے، میٹھے شربت پی رہا ہے، اور اچھے کھانے کھا رہا ہے، لیکن جا کر کے مندر میں اور جا کر کے گرجا گھر میں اور جا کر کے گرودوارے میں اور جا کر کے فلاں جگہ اللہ کے غیر کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف نہیں کرتا ہے. اور وہ اڑا ہوا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کفر پر ہی رہیں گے، شرک پر ہی رہیں گے، الہاد پر ہی رہیں گے، مجوسیت پر ہی رہیں گے، یہودیت پر ہی رہیں گے، نصرانیت پر ہی رہیں گے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان حقیقت ابدیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے، اور کفر کی حقیقت ابدیہ ہے. کافر کی ہمیشہ اس پہ اڑا رہنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بدلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت رکھ رکھی ہے، ایمان کا ثواب بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت رکھ رکھی ہے، اور کفر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم رکھ رکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ رکھ رکھی ہے اللہ. تو دوزخ کی سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. مومن ہیں، مومن کیسے رہیں گے؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. یقیناً اللہ تعالی داخل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کو مان رکھا ہے، جنہوں نے ایمان قبول کر رکھا ہے، اور جنہوں نے نیکیاں کر رکھی ہیں، وعملوا الصالحات، نیکیاں کر رکھی ہیں. ان سب کو اللہ داخل کریں گے باغوں میں، باغوں میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ. باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اچھا اچھا لگتا رہتا ہے، باغوں میں داخل کریں گے. جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی اور وہ پانی بھی نہایت شاندار اور میٹھا ہوگا. یحلون فیہا، وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں مردوں کے لیے سونا پہننا، زیور سونے کا پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ زیور پہنائیں گے، بہت سجا دھجا کر کے اللہ تعالیٰ رکھیں گے. یہ کنگن تو ایک زیور کا ذکر ہے، ولؤلؤا، اور موتیوں سے سجائیں گے اللہ تعالیٰ،
جنت میں ریشم کا ہوگا، ریشمی لباس ہوگا۔ ریشم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور ریشم جب جسم میں لگتا ہے تو چمڑے میں نرمی سے لگتا ہے، چمڑے میں کھردراہٹ، چمڑوں میں خراش وغیرہ نہیں ہوتی، خراش نہیں ہوتی چمڑوں۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نرم نرم لباس، شاندار قسم کے ریشمی لباس پہنائیں گے۔ جس رنگ کا چاہے گا جنتی اس رنگ کا لباس اللہ تعالیٰ پہنائیں گے۔ جب جنت کا ذکر ہو تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ دے دیجیے۔ اور جنت کی نعمتوں کو قرآن نے اشارہ میں بیان کیا ہے، بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے، بہت تفصیل سے وہاں جا کر کے سمجھ میں آئے۔ جنت کی نعمتوں کو بہت تفصیل سے یہاں نہیں بیان کیا گیا ہے، اشارے بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ لباس جو ہوگا وہاں ریشم کا ہوگا، ریشمی لباس ہوگا۔ کسی مترجم نے ریشمی ترجمہ کیا ہے کہ ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور کسی مترجم نے ترجمہ کیا ہے کہ ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دونوں میں لفظ کا فرق ہے، مضمون دیکھیے۔ جنت میں جب جائیں گے، کون جائیں گے؟ مومن جائیں گے۔ اس لیے جائیں گے کہ دنیا میں بھی بہترین بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی، اور آخرت میں بھی بہترین بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ اس کو سمجھنا دھیان سے۔ دنیا میں سب سے بہتر بات کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھا جائے تو ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ نہایت پاکیزہ بات ہے۔ تو دنیا میں مسلمانوں کو کلمہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کی گئی۔ دوسرا مضمون اس کا یہ ہے کہ سب سے پاکیزہ بات یہ قرآن پاک ہے، سب سے پاکیزہ بات یہ قرآن پاک ہے۔ اس سے پاک کلام کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کا نام ہی رکھتے ہیں قرآن پاک، کلام پاک، سب سے پاک کلام یہ۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قرآن کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو یہ قرآن کو چھوڑتا نہیں تھا بندہ، قرآن کو چھوڑتا نہیں تھا، اور قرآن کے پورے حقوق ادا کرتا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن پہ ایمان لایا، قرآن کی کو تجوید کے ساتھ پڑھا، قرآن کے معنی کو بھی پڑھا، اور قرآن کے معنی پر عمل بھی کیا، اور دوسروں کو تبلیغ بھی کی، قرآن کو پھیلایا بھی، قرآن کو دوسروں تک پہنچایا بھی۔ تو بندہ قرآن پاک کی طرف رہنمائی کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا پاک کلام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ طیب ہے اور ان کا کلام طیب ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو یہ سارے کلام سے بہتر ہے۔ یہ کلام طیب ہے، پاک کلام ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا میں بندہ تسبیح پڑھتا تھا، سبحان اللہ۔ دنیا میں بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا، الحمدللہ۔ دنیا میں بندہ ذکر کرتا تھا، اللہ 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 اللہ۔ یہ سب پاکیزہ کلام ہے، یہ سب کے سب پاکیزہ کلام ہے۔ دنیا میں بھی یہ سارے پاکیزہ کلام کی طرف بندے کی رہنمائی کی گئی، یعنی مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، سارے فرشتے مومنین کو جنت میں سلام کریں گے۔ فرشتے السلام علیکم کہیں گے، اے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو سارے مسلمان کہیں گے الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جہنم سے بچا کر کے ہمیں جنت عطا فرمائی۔ یہ پاک کلام ہے، فرشتے کی طرف سے سلام کا آنا یہ پاک کلام ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی سلامتی آئے گی جنتیوں کو، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی آئے گی، فرشتے بھی سلام کریں گے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ تو یہ جو سلام ہے یہ جنت میں بھی ہے۔ اس سلام کی طرف رہنمائی کی گئی، یہ سلام قول طیب ہے، پاکیزہ کلام ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا وہ ہدو الی الطیب من القول، مسلمان رہنمائی کیے گئے پاکیزہ قول کی طرف۔ یہ پاکیزہ قول یہی سب پاکیزہ قول ہے۔ لا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا پاکیزہ قول ہے، قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن کے الفاظ یہ پاکیزہ قول ہے، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا یہ پاکیزہ قول ہے، فرشتے کی طرف سے سلامتی کا آنا یہ پاکیزہ قول ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی آنا، مسلمانوں کا آپس میں جنت میں ایک دوسرے کو سلام کرنا اور مسلمانوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا جنت، یہ اللہ نے جنت کے لیے سب پاکیزہ کلام ہے۔ یہ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ کی تفسیر ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور یہ سب رہنمائی کے کیے گئے نہایت تعریف کیے ہوئے اللہ کے راستے کی طرف، یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کیے گئے۔ یہ غیر اسلام کی طرف نہیں گئے، نہ تو مورتی پوجا کی طرف گئے، نہ تو یہودیت کی طرف گئے، نہ نصرانیت کی طرف گئے، نہ عیسائیت کی طرف گئے، نہ تو مجوسیت کی طرف گئے، نہ صابیت کی طرف گئے، نہ انکار خدا کی طرف گئے، جہلیت کی طرف گئے، کسی کی طرف نہیں گئے۔ یہ اگر گئے ہیں تو کس کی طرف گئے ہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف گئے ہیں۔ اور یہ جو راستہ ہے اسلام، یہ بھی پاکیزہ اور تعریف کیا ہوا راستہ ہے، نہایت خوبیوں والا راستہ ہے۔ اللہ کی ذات خوبیوں والی ہے اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم یہ خوبیوں والا راستہ ہے، صراط مستقیم یہ خوبیوں والا راستہ ہے۔ ان الذین کفروا، اب آگے بتا رہے ہیں یہ جو کفار ہیں، یہ کفار اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کفار اسلام سے روکتے تھے اور مسجد حرام میں مسلمانوں کو آنے سے روکتے تھے کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، مورتی پوجا کرنی ہے تو یہاں پر آؤ اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ روکتے تھے نماز سے، یہ نماز سے روکتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کو اسلام سے روکا جا رہا ہے، یہودی نصرانی کہہ رہا ہے عیسائی بن جاؤ، اور مشرک کہہ رہا ہے مشرک بن جاؤ، اور مختلف قسم کی گھر واپسی وغیرہ کا عنوان بنائے ہوا ہے۔ ارے گھر واپسی تو اصل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تھے، اور اگر وہ روایت صحیح ہے کہ سری لنکا میں آئے تھے، یہی قریب میں آدم علیہ السلام آئے تھے، اور آدم علیہ السلام اسلام پر تھے، ایمان پر تھے۔ آدم علیہ السلام کے گھر میں ہی آ جاؤ، آدم علیہ السلام کے گھر میں آ جاؤ، یہ واپسی ہے۔ گھر میں واپسی کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو، آدم علیہ السلام کے گھر میں آ جاؤ، اور آدم علیہ السلام کا گھر اسلام ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، مورتی پوجا آدم علیہ السلام کا گھر نہیں ہے۔ یہ اصل گھر واپسی ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، مسجدوں کو توڑ دے رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ کے مندر بنا دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو بھگا دیتے تھے، مسجد حرام سے بھگا دیتے تھے کہ تم یہاں نماز نہیں پڑھو۔ حالانکہ مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، سجدہ کرنے کے لیے بنایا ہے، پوری
کے بارے میں سمجھیں کہ مسجد حرام کسی کی ملکیت نہیں، وقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ عرفہ کا میدان وقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مزدلفہ کا میدان وقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مینا کا میدان وقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں ہر بندہ رہ سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے وہاں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو برابر بنایا ہے، ہر ایک کا حق ہے مسجد حرام، ہر سجدہ کرنے والے کا حق ہے، چاہے وہ وہاں پہ ٹھہرنے والا ہو، مکہ کا رہنے والا ہو، عاکف کے معنی ٹھہرنے والا، وہاں پر مکہ میں ٹھہرنے والا ہو، اس کے لیے بھی اتنا ہی حق ہے، یا باہر سے آنے والا ہو، باہر سے کوئی مکہ جا رہا ہے، خانہ کعبہ جا رہا ہے، تو سب کا ایک برابر حق ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ مکہ ہمارا ہے، خانہ کعبہ ہمارا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مکہ میں رہنے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں، اور باہر سے جانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے بیت اللہ شریف میں۔ جو بھی گیا ہے اور جو بھی جاتا ہے وہاں جا کر کے اپنائیت محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے اپنے گھر میں آئے۔ کبھی نہیں لگتا ہے کہ ہم سعودیہ کے بادشاہ کے گھر میں آئے، بالکل نہیں لگتا ہے۔ بادشاہ کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، وہ کہاں کیا کر رہا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمارے ہیں، ہمارا گھر ہے۔ ہر آدمی ایسا ہی محسوس کرتا ہے، اور امن والا گھر بنایا، بلد امین بنایا اللہ تعالیٰ کے خانے کا۔ وہ بلد امین کا مطلب اطمینان والا، وہاں جا کے دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہاں جا کر کے ڈر اور خوف دل سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح سے امن رہتا ہے اور ہر طرح سے اطمینان رہتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے۔ وہاں ایک زمانے میں بدماشوں نے، مہدویوں نے قبضہ کرنا چاہا تھا، اور وہ بیت اللہ کے مینارے پہ چڑھ گئے تھے اور وہاں سے گولیاں مارتے تھے۔ تو اس زمانے میں میرے استاد صاحب قاری شمیم احمد صاحب، جو مدرسہ ریاض العلوم بریلی میں استاد ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ انہوں نے برکت عطا فرمائے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ مسجد حرام میں تھے، گولیاں چل رہی تھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی جوابی فوج آئی ہوئی تھی، اور ہم لوگ اطمینان سے مسجد حرام میں طواف کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے دل میں بالکل خوف نہیں تھا کہ ہمارے گولی لگ جائے، خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ ماں کی گود میں بچہ ہے، اللہ کے گھر میں بچہ ہے، ایسے گھر میں ہے جس کو اللہ نے بلد الامین کہا ہے، اطمینان کا گھر، سکون کا گھر کہا ہے۔ تو وہاں پر باہر سے جانے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے، اور وہاں رہنے والے کا بھی اتنا ہی ہے۔ وہاں رہنے والا اپنے گھر سے آتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروا کے درمیان صحیح کرتا ہے اور بال اٹھا لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہم بھی اتنا ہی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمارا عمرہ ہو جاتا ہے۔ حج کرنا ہے تو آگے مینا کے میدان میں بھی جاتے ہیں، اور آگے مزدلفہ میں بھی، آگے عرفات میں بھی، اور عبادتیں کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سب ایک ہی۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں حرم شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ جو آدمی حرم شریف میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، اسلام کے علاوہ ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے۔ اس لیے حرم شریف میں کسی طرح سے اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا، جو کرے گا اس کو بہت سخت سزا ہوگی، یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں شرارت سے ٹیڑھے راستے کو چاہے گا، ظلم میں شرارت اور الحاد کے معنی ٹیڑھا
جو صراط مستقیم سیدھا ہے، اور دائیں بائیں جو راستہ جا رہا ہے وہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو آدمی مسجد حرام میں شرارت سے ٹیڑھا راستہ چاہے گا، ہم چکھائیں گے اس کو بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے حرمین شریفین میں اور تیسرا قبلہ جو مسجد اقصی ہے، یہ تینوں قبلے کی جگہ نہایت پاکیزہ جگہ ہے۔ ایک قبلہ کی جگہ خانہ کعبہ، اور دوسرا قبلہ مسجد اقصی، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی۔ یہ قبلہ نہیں ہے لیکن یہ تین پاکیزہ مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں میں نہایت پاکیزہ باتیں بولی جائیں گی اور اللہ کی تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ جو بندہ اللہ کے گھر میں الحاد کرے گا تو اللہ سخت سزا دے گا۔ تو حرم شریف کے بارے میں تو اللہ نے بالکل وضاحت سے ارشاد فرما دیا ہے کہ مسجد حرام کسی کی ملکیت نہیں ہے، سب برابر ہے، اس میں رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی، وہاں بسنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی۔ یہی حال دوسری مسجدوں کا بھی ہے اور مسجد اقصی کا بھی ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجد میں ہر آدمی آ کے نماز پڑھے گا، وقف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر آدمی آ کے نماز پڑھے گا۔ کسی کے لیے مسجد میں جگہ متعین نہیں ہے کہ ایک جگہ متعین ہو کہ یہ فلاں صاحب وہاں پہ آ کے نماز پڑھیں گے، دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ مسجد عام ہے، تو ساری مسجدوں میں اللہ کی ملکیت ہے۔ جیسے میں نے بتایا اوقاف، یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ جس آدمی نے جس طرح سے وقف کیا ہے اس کا اسی طرح سے ہوگا۔ تو ایسے ہی مسجدیں ہیں، مسجدوں میں کسی کی ملکیت نہیں۔ غریب آدمی بھی پہلی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے اور امیر آدمی بھی آخری صف میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلے آتے تو آگے بیٹھ کے آگے نماز پڑھتے، بعد میں آئے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ مالدار اور غریب کا فرق مسجد میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا